میرے ساتھ، اور میں بیعت مانگ نہیں رہا ہوں، میں بیعت لے رہا ہوں۔ مبایعہ ہے، جو مجھ سے بیعت کرے گا۔ آج بھی ہم بیعت کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ جب بھی آپ مولا کے جشن میں آتے ہیں، یہ تجدید بیعت ہے، تجدید بیعت ہے۔ یہ ہم تجدید بیعت کرتے ہیں کہ مولا آپ کی ولایت پہ باقی رہیں گے۔ اب مولا نے کیا کہا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، کہا کہ دو طرفہ چیز ہے، تم وعدہ کرو کہ میرے سے وفادار رہو گے۔ کہا مولا ہم اقرار کرتے ہیں، کہ پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں شفاعت کروں گا۔ عزیزان گرامی، آئے میرے مولا خطبہ دیا، اس خطبے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ساری تمہید باندھی ہے، جسے آپ لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں منشور۔ چند جملے پیش کروں گا۔ عدالت کیا چیز ہے؟ مولا کی نگاہوں میں عدالت کیا ہے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں عدل و انصاف کی حکومت قائم کروں گا۔ سبھی کہتے ہیں۔ پھر کیا فرمایا؟ مولا نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ نے تمہاری ماں کا حق مہر بیت المال سے ادا کیا ہے، میں وہ بھی واپس لوں گا۔ عزیزان گرامی، سن رہے ہیں جملے یہ سارے؟ جملوں کو سنیے گا آپ، سخت ہیں، میں نے کہا تھا کہ میں سختی پیش کروں گا تھوڑی سی۔ عزیزان گرامی، کس مولا کے ماننے والے ہیں جس کو شدت عدالت کی وجہ سے شہید کیا گیا ہے؟ شدت عدالت، کیا شدت عدالت ہے امیر المومنین؟ کہا میں وہ بھی مال جو مہر میں جا چکا واپس لے لوں گا۔ کہا تم میرے دامن پہ ناانصافی اور بے عدالتی کا اتنا سا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ ایک چونٹی جس نے گندم کا دانہ کھانے کے لیے اٹھا رکھا ہے، آٹا کھانے کے بعد چھلکے کو پھینک دے گی، اور میں جانتا ہوں پھینک دے گی، تم میرے دامن پہ اتنا دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ وہ چونٹی منہ سے پھینکے میں نکال لوں۔ بہت بڑا جملہ یہ مولا کا ہے، اس کو سونے کے پانی سے لکھیں۔ اللہ اکبر، مولا کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اتنا بھی تم دھبا نہیں دکھا سکتے کہ اس سے پہلے کہ چونٹی پھینکے میں نکال لوں۔ پھر مولا نے پورا اپنا منشور پیش کیا کہ یاد رکھو، میرے جتنے بھی گورنر ہیں جو بیت المال سے مجھے خط لکھیں گے، پرانا زمانہ تھا نا، قلم دیکھا آپ نے؟ قلم ہوتا تھا، سیاہی میں ڈالتے تھے، لکڑی کا قلم، اس سے لکھا جاتا تھا۔ آج تو پین ہے، پرانے زمانے میں لکڑی کے بانس کا قلم ہوتا تھا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا۔ مولا نے کہا کہ اس کی جو نوک کو اتنا باریک کاٹنا کہ سیاہی ضائع نہ ہو۔ پتہ نہیں سننا چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں؟ اس قلم کی نوک کو اتنا باریک کاٹنا کہ سیاہی ضائع نہ ہو، کیونکہ یہ بیت المال کے پیسے کی ہے، بڑے یتیم موجود ہیں، بڑی بیوائیں موجود ہیں۔ کہ مولا آپ کی حکومت کا امتیاز کیا ہوگا؟ کہ میری حکومت میں کبھی بھی کسی مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، پسینہ سوکھنے سے پہلے حق ادا کر دیا جائے گا۔ کہنا بڑا آسان، کر دکھانا بڑا مشکل ہے۔ اب توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، مولا کے گورنر آنے لگے، لوگ بہت سے عزیز رشتہ دار قریبی ساتھی بغیر نام لیے آئے کہ یا علی میں خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جناب عمار سے کہنے لگے، عمار ذرا سفارش کر دو۔ کہ تم جانتے ہو علی سفارش نہیں سنتے، میرٹ بیسس پہ سارے فیصلے ہوں گے۔ سنیے گا عدالت علوی کیا ہے، میں سارے مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ طلحہ زبیر سب کے سب آنے لگے، کہا کہ میں حکومت کے اندر گورنرشپ چاہیے، عہدہ چاہیے۔ کہ خود سے بات کرو، صرف اور صرف تمہیں مولا کے دسترخوان تک پہنچا دوں گا۔ دسترخوان پہ پہنچے، کہ مولا آپ کے ساتھ کھانا کھانے آئے ہیں۔ کہ رکھ دو، یہی میرا ساتھ کھانا کھاؤ گے؟
کہا جی ہاں، کیا وہ جو میں کھا رہا ہوں؟ مولا نے سامنے نمک رکھا اور خشک روٹی. کہا نہیں، جو یہ تو جیسے آپ کی زبان میں کہوں سٹارٹر ہے نا، جو مین کورس ہوگا اس پہ ہم لوگ بیٹھیں گے سر. مولا نے کہا نہیں، یہی اصل ہے، انتظار میں نہ رہنا، تم علی کے دسترخوان پہ ہو. ایک نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ چلتے ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے. دوسرے نے کہا رکو بھی. کہ یا علی، کوفہ اور بصرہ کا سنا گورنر آپ نے انتخاب نہیں کیا؟ مولا نے کہا ہاں، پھر ہم خدمت کے لیے حاضر ہیں. کہا اگر میں تمہیں اہل سمجھوں گا بتا دوں گا. ابھی اہل نہیں سمجھتا، چلے جاؤ. کہا یا علی سوچ لیجئے. کہا تم مجھے سمجھاؤ گے؟ اب آپ نے سمجھا کہ یہ یہاں سے وہاں کیوں چلے گئے، دوسری طرف کی فوج کی جوائن کر لی. عزیزان گرامی، طرف بدلنا بڑا آسان ہوتا ہے. عزیزان گرامی، مولا بڑے سخت انداز سے جناب عثمان ابن حنیف سے کہہ رہے ہیں جب گورنر بنا دیا. کہا دیکھو، میں نے اکثر غور کیا، تم امیروں کی دعوت میں چلے جاتے ہو، غریبوں کی دعوت میں نہیں جاتے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، امیروں کی دعوت میں چلے جاتے ہو، غریبوں کی دعوت میں نہیں جاتے. کہا مولا میں نے کبھی غور نہیں کیا، اتفاق کی بات ہے چلا گیا ہوں. کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر جان بوجھ کے کیا ہوتا میں معزول کر دیتا. جان بوجھ کے کیا ہوتا میں معزول کر دیتا. متنبہ کر رہا ہوں، تنبیہ کر رہا ہوں، نوٹس بھیج رہا ہوں، خبردار. کہا مولا جس کو میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اتنی سختی کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ کہا تجھے نہیں معلوم، وہ جو غریب ہیں وہ بھی میرے شیعہ ہیں. وہ تجھے نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں یہ علی کا نمائندہ. کہا تو جانتا ہے ان کے دل ٹوٹ گئے، دعوت دینے پہ تو نے گیا، ان کے دل ٹوٹ گئے. کہ اس لیے عزیزان گرامی، عدالت علوی کیا ہے؟ مسجد کوفہ کے باہر سخت گرمی ہے، کچھ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں. مولا نے کہا رک جاؤ عمار، دیکھ رہے ہو چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھیل رہے ہیں؟ کہا مولا یہ باہر ہیں. کہا اس کا مطلب ہے ان کا کوئی باپ نہیں ہے، یہ یتیم بچے ہیں. فوراً زمین پہ بیٹھ گئے. کہا ان سب بچوں کو کہو کہ علی تمہارے ساتھ کھیلیں گے. دوپہر کے وقت جو باہر آتا ہے اس کا مطلب ہے باپ سر پہ موجود نہیں نہ تھا جس نے روکا ہوتا. اتنی سخت گرمی میں آ گئے. مولا نے اپنی ابا زمین پہ بچھائی، سب بچوں کے ساتھ بیٹھ گئے، کھیلنے لگے. اب چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک بچہ ناسمجھی کے اندر مولا کے زانوں پہ اس نے پاؤں رکھ دیا. تو جناب عمار نے کہا بیٹا یہ مشکل کشا ہیں، زانوں پہ پاؤں نہیں رکھتے. مولا نے کہا عمار رک جا، اگر اسے باپ کی محبت ملی ہوتی میرے پاس سڑک کے نہ آتے. کہ اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں وہ محبت دوں جس کا باپ نہیں دے سکا. یہ حکومت علوی ہے، یہ عدالت علوی ہے. میرے مولا نے اس بچے کو پیار کیا. عزیزان گرامی، جب معاویہ کے ساتھ جنگ ہوئی نا، مولا کے بہت سے لوگ شہید ہو گئے. ایک خاتون بچوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی، میرے مولا فوراً پہنچ گئے. شکوہ کر رہی تھی، کہا کہ نہ علی کے ساتھ جاتا میرا شوہر نہ مارا جاتا، میرے بچے یتیم ہو گئے. میرے مولا نے کہا بچوں کو تو کھلا لے، کھانا میں بنا دیتا ہوں. فوراً بچوں کو کھلانے لگی. مولا نے جلدی جلدی کھانا بنایا، روٹی بنائی. جب ایک مرتبہ کھانا زمین پہ چن رہے تھے نا، تو ہمسائے کی خاتون آئی. اس نے کہا کہ تیرے گھر میں مولا آ گئے؟ اس نے کہا مولا کون؟ کہا تو نہیں دیکھ رہی کھانا کون بنا رہا ہے؟ کہا نہیں میں نے تو پوچھا. وہ کہتا ہے کہ غریب جالسن غریبہ، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا ہے، ایک غریب دوسرے غریب کے ساتھ بیٹھا. کہا نہیں یہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہے. روتی ہوئی آگے آئے. کہا مولا مجھے معاف کر دیں، میں آپ سے بچوں کا کھانا بنوا رہی ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. میں نے تو کہا یہ بھی پکا دو، وہ بھی بنا دو. مولا نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تیرا شوہر میرے لیے لڑتا ہوا مارا گیا تھا، وہ حقدار ہے کہ اس کے بچوں کو میں پالوں. اللہ اکبر. مولا ہمارے لاکھوں روح قربان. عزیزان گرامی، ہم کس مولا کے ماننے والے ہیں؟ عدالت علوی کیا ہے؟ یہاں تک کہ جملے کو کہوں گا، سخت جملہ ہے، بہت سے لوگوں سے شاید برداشت نہ ہو سکے، حالانکہ 13 رجب ہے، کیا کروں، لیکن جملے کو پیش کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہیں. میرے مولا نے بچوں سے سوال کیا. کہا تمہارا باپ تمہارے ساتھ کیسے کھیلتا تھا؟ کہا ہمارا باپ گھوڑا بن جاتا تھا، ہم سوار ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. میں سوال کروں، کسی عالم دین سے کہیں کہ ہمارے بچوں کے لیے گھوڑا بن جائے. وہ خاتون رونے لگی. کہ مولا مجھے گناہگار نہ کرے.
तड़प के रो रही है कि नहीं, इन यतीम बच्चों के बाप का हक मैं अदा करूंगा। अज़ीज़ान किराम, कैसे इमाम के मानने वाले। अब अगर कोई दुनिया में अदालत अलवी का नमूना देखना चाहे तो सिर्फ 12वें इमाम का इंतज़ार करेगा, और उनकी गैबत के अंदर तमाम मराजे फ़ुक़हा उलमा नुमाइंदगान हैं, और आप सब के सब किरदार अमीरुल मोमिनीन को पेश करके लोगों को जज्ब करेंगे। इटली के अंदर कोई भी होगा वो ज़रूर कहेगा कि हाँ, हैदर के मानने वाले ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं अली के नौकर। चंद जुमलों को सुनेंगे, मैं पेश करूंगा। थोड़ी सी देर, 5-10 मिनट चलेंगे। नहीं, ये सबकी नहीं थी। मोहम्मद वाजिल फरजम। अज़ीज़ान किराम, 10 मिनट और लूँगा, बात को मुकम्मल कर दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। 10 मिनट तक मेरा साथ देंगे। अज़ीज़ान किरामी, हम किस इमाम के मानने वाले हैं कि अगर वो इतना सख्त हिसाब रखते हैं, अगर आज ब्रेशिया में आ जाएं, मुझसे और आपसे हिसाब मांगे, अदालत अलवी पे पूरे उतर सकते हैं हम? नहीं, कभी कोई दावा ना करे कि हम पूरे उतर सकते हैं। पहले माफ़ी मांग लें कि हम पूरे नहीं उतर सकते हैं, पहले करार करें और फिर अपने दिलों को मोहब्बत के लिए आमादा करें। मौला फरमाते हैं कि अगर मेरा मानने वाला होगा तो मेरे मानने वालों के जितने कसूर होंगे उनको ऐसे दरगुजर करेगा जैसे मेरे मानने वाले को करना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, मोहब्बतों को बाकी रखें। मैंने कल वहाँ पे एक जुमला कहा था कि किरदार का बॉयकॉट करें, इमाम बारगाह का नहीं। मैं चाहूँ फ़ज़ाइल में महराज कराऊँ दोबारा, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जुमले पेश करना अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, मसूलियत समझता हूँ, इसलिए पेश कर रहा हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ तक हो सके किरदार का बॉयकॉट करें। हम जब तबर्रा करते हैं तो सिर्फ उन वालों पे तबर्रा करते हैं। अगर आज वही किरदार आ जाए, उस पे तबर्रा है या नहीं है? सुने, मैं जुमला कहूँगा सरखुला, सब देखता हूँ कौन कौन कितने लोग मुझे दाद देते हैं। उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी, तारीखी यजीद पे तबर्रा करना आसान है क्योंकि मर चुका, जहन्नम में जा चुका। आज के यजीद पे तबर्रा करना बड़ा मुश्किल, क्योंकि ग्रीन कार्ड छिन सकता है, पासपोर्ट जा सकता है। सब जुमले हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, हर दौर के यजीद पे लानत, चाहे पहले पे जुल्म किया हो, चाहे 12वें पे जुल्म करे, सब पे लानत। अज़ीज़ान गिरामी, हम किरदार, अब यजीद ने खुद मारा था इमाम हुसैन को आके। किसने मारा था? शिमर ने। हाथ शिमर के थे, दिमाग। हम हाथों को नहीं देखते सिर्फ, हम उस दिमाग को, उस हुकूमत को देखते हैं जिसने हिस्सा लिया जुल्म में। हम कहते हैं हाथों से लेके दिमाग, जहन और उस शख्सियत, सब पे लानत हो कि जो उस जुल्म में शरीक थे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम लानत भेजते हैं तो वो किरदार हमसे दूर होना चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, तो फिर हमारे यहाँ आपस में मोहब्बतें बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अज़ीज़ान गिरामी, जुमलों को सुनेंगे। अज़ीज़ान गिरामी, जहाँ जहाँ तक जाएंगे इस पैगाम को साथ लेके जाएंगे। फल युबल्लिग़िल हाज़िरल गाइब, जनाब ख़त्मी मर्तबत ने कहा था, जो हाजिर है गायब को ज़रूर बात को पहुँचाए। अज़ीज़ान गिरामी, आए तरफ एक वाक़े को पेश करूँगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के सामने 4 नौजवान लड़के एक आदमी को लेके आए। सर सुन रहे हैं ना सारे मजमा? 4 नौजवान एक आदमी को लाए, कहा कि या अली, इसने हमारे बाप का कत्ल कर दिया। मौला ने फ़ौरन सवाल किया, क्या ऐसा है? गवाहों से साबित होता है जुर्म?
یا اقرار جرم سے، اقبال جرم سے جرم ثابت ہوتا ہے. اس نے کہا ہاں میں قاتل ہوں. مولا نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میرا اونٹ چرتا ہوا ان کے باپ کی فصل میں چلا گیا، اس نے ایک اینٹ اٹھائی اور میرے اونٹ کو ماری، میرا اونٹ مر گیا. میں نے وہی اینٹ اٹھا کے اس کے ان کے باپ کو ماری، اس کے سر میں لگی، وہ بھی مر گیا. مولا نے کہا کہ اونٹ کے بدلے میں تو نے انسان کا قتل کیا ہے، تو جانتا ہے قصاص کیا ہے؟ کہا کہ ہاں مولا جان لے سکتے ہیں آپ. کہا پھر تیار ہو جا. کہا مولا میرے باپ کا جب انتقال ہوا نا تو میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، ہماری جو میراث تھی میں نے ایک زمین میں دفنا دی تھی، میرے بھائی کو اس کا میں حصہ نہیں دے پایا. اگر مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں میں جا کے اپنے بھائی کو اس کا حصہ دے آؤں. 3 دن میں واپس آ جاؤں گا. مولا نے کہا ہے کوئی اس کی ضمانت دینے والا؟ اب دیکھیں قاضی نہیں کر سکتا نا. جناب ختمی مرتبت کے سامنے مولا نے کئی ضمانتیں دی ہیں، لیکن آج مولا خود قاضی، خود جج سے. تو کہا ہے کوئی اس کی ضمانت دینے والا کہ 3 دن میں واپس آئے گا؟ جناب بزرگ کھڑے ہو گئے. کہا مولا میں ضمانت دیتا ہوں، یہ 3 دن میں آ جائے گا. مولا نے کہا اور ابو ذر اگر یہ واپس نہ آیا تو جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ کہا مولا پھر قصاص میرا. کہا پھر تیار رہنا، یہ علی کی ذوالفقار ہے. عدالت علوی کیا ہے؟ وہ آدمی چلا گیا. جب تیسرا دن گزر کے ختم ہونے والا تھا، غروب کا وقت قریب تھا، سارا مجمع جناب بزرگ کے ساتھ جمع ہو گیا. کہا بزرگ تم بے موت مارے جاؤ گے، نہ ضمانت دیتے نہ تم پھنستے. عزیزان کرام مجمع کی توجہ ہو، یہاں پہ مولا مشکل کشاد دیکھ کے مسکرانے لگے. کہا بزرگ پریشان ہو؟ کہا مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں پریشان؟ اب وہ چاروں بیٹے انتظار میں تھے. کہا ابو ذر بیچارہ نیک شریف زاہد عابد آدمی، ہمارے باپ کا قصاص تو بنتا نہیں ہے. اتنے میں دیکھا کہ دھول اڑ رہی ہے، کسی گھوڑے کے آنے کی آس محسوس ہو رہی ہے. دور سے آتا دیکھا، قریب آ کے وہ گھوڑا روکا، دیکھا وہی جوان واپس آ گیا. مولا نے کہا ذرا اس مجمع کو سمجھا دے، مجھے نہیں، اس مجمع کو سمجھا دے، تو فرار کر سکتا تھا، واپس کیوں آیا؟ کہ مولا واپس اس لیے آیا ہوں تاکہ لوگ ضمانت دینا بند نہ کر دیں. مولا نے کہا ابو ذر ذرا تو بھی مجمع کو بتا دے تو نے ضمانت دی کیوں تھی؟ کہا مولا میں نے ضمانت اس لیے دی تھی تاکہ دنیا سے لوگ یہ نہ کہیں کہ اعتماد کرنا، اعتبار کرنا اٹھ گیا. اعتماد نہیں اٹھا. وہ چاروں بیٹے رونے لگے. کہا یا علی ہم نے اس آدمی کو معاف کر دیا، ہمیں قصاص نہیں چاہیے اپنے باپ کا، ہم نے معاف کیا، خدا ہمارے باپ کے درجات کو بلند کرے گا. مولا نے کہا اب تم بھی مجمع کو بتاؤ تم نے معاف کیوں کیا؟ کہ مولا ہم نے اس لیے معاف کیا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دنیا سے رحم اٹھ گیا. میں نے یہ واقعہ اس لیے پیش کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نیکی کا بیان اٹھ گیا. عزیزان گرامی میں اپنے وقت کے اندر تمام کر رہا ہوں بات کو. عزیزان گرامی مجھے چاہے 2-3 گھنٹے بلوا لیجیے، مجھے میٹر کی کمی نہیں ہے. میرے مولا کے اتنے فضائل ہیں، اتنے واقعات ہیں، بہت دیر چل سکتا ہوں، لیکن عزیزان گرامی مکمل کروں گا بات کو. سب کی توجہ چاہوں گا آخری جملوں کی طرف، چند جملوں کو پیش کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی ہم کس مولا کے ماننے والے ہیں جن کی عدالت ایسی ہے، جن کی محبت ایسی ہے. عزیزان گرامی جب ابن کوا نام ایک منافق آیا، کہا یا علی آپ کہتے ہیں کہ آپ کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، جنت میں جائیں گے، آپ شفاعت کریں گے. آپ کے ایک ماننے والے نے چوری کر لی. مولانا نے کہا بلاؤ. کہا تو نے چوری کی ہے؟ ایک دم سے رونے لگا. کہا مولا میں نے چوری کی ہے. کہا پھر رو کیوں رہا ہے؟ کہا اپنی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے رو رہا ہوں. کہ آپ نے کہا تھا کہ میرا شیعہ ہے، آج میں نے آپ کو شرمندہ کر دیا. مولا رونے لگا. کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، میں نے آپ کو شرمندہ کیا کہ آپ نے کہا میرا شیعہ ایسا ہوتا ہے.
مولا نے کہا جانتا سزا کیا ہے؟ تڑپتے ہوئے فوراً ہاتھ سامنے رکھ دیا. کہ مولا جانتا ہوں ہاتھ کاٹا جاتا ہے. میرے مولا نے ذوالفقار اٹھائی, ایک مرتبہ چلائی, 4 انگلیاں کٹ گئیں. ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تشیع میں, صرف 4 انگلیاں کاٹی جاتی. اس نے انگلیاں اٹھائیں اور رونے لگا, باہر گیا. دوبارہ اس منافق نے کہا اور علی کو مانے گا؟ تو مانتا تھا, تیرا ہاتھ کاٹ دیا. اس نے کہا میں ایسے علی کو مانتا ہوں جس کی عدالت ایسی ہے کہ اپنے کو بھی سزا دیتی ہے. میرے مولا فوراً باہر آئے, کہا اپنی انگلیوں کو واپس رکھ. اس نے رکھا. میرے مولا نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا, جب ہٹایا تو انگلیاں جڑ چکی تھی. کہ یا علی آپ نے انگلیوں کو کاٹا کیوں تھا اگر آپ نے جوڑنا تھا؟ کہ وہ میری عدالت کا تقاضا تھا, یہ میری محبت کا تقاضا. بس سنیں گے عزیزان گرامی, ہم ایسے مولا کے ماننے والے ہیں. کبھی مولا کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہ کریں کہ مولا خود روز قیامت کہیں گے یہ میرے شیعہ ہے. آج یہاں پہ کوئی آدمی دیکھنے کے بعد کبھی ہم سے متنفر نہ ہو, ہم سے دوری اختیار نہ کرے. ہم پوری دنیا کے اندر امیر ان کا پیغام لے کے جائیں. عزیزان گرامی, ہر طرح سے کردار آپ کا بڑا بلند ہونا چاہیے. آپس میں اتفاق اتحاد کو برقرار رکھیں. ایک آخری جملے کو کہوں گا, ہمیں باہر کے دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے, داخلی دشمنوں سے بچیں. آپ کا نفاق, آپ کی آپس کی لڑائی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اختلاف کرنا اور ان کو حق و باطل کی جنگیں بنانا نقصان دہ ہے. یہ حق و باطل کی جنگیں نہیں ہیں, نفس کے انا کے مسئلے ہیں. حق و باطل کی جنگ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 علی کے ماننے والے ہوں, ایک حق پہ ہو دوسرا؟ عزیزان گرامی, سب کے سب افراد اس بات کی بے انتہا ملحوظ خاطر رکھیں کہ حق و باطل کی جنگیں قرار نہ دیں, محبت کے ساتھ ساتھ چلیں. عزیزان گرامی, جتنا بھی کیجئے گا, لیکن میں نے کل وہاں پہ ایک جملہ کہا تھا کہ میرے مولا سے کوئی مسجد کو آنا رکوا نہیں سکا. جب کہتے تھے نا کہ یا علی اگر ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, ہم سے راضی نہیں ہے, تو مسجد کو چھوڑ دیجئے, مت آیا کیجئے. مولا نے کہا تم نے چھوڑنا, مسجد کو چھوڑو. میں مسجد نہیں چھوڑوں گا, میرا حق زیادہ بنتا ہے, تم جاؤ کہیں اور. عزیزان گرامی, کردار سے نفرت کریں, اعمال سے نفرت کریں, دوری اختیار کریں تو کردار سے, مسجد امام بارگاہ سے نہیں. مت کہیں کہ میں نے مسجد کا بائیکاٹ کر دیا, میں نے امام بارگاہ کا بائیکاٹ کر دیا. کردار کا بائیکاٹ کریں. امام بارگاہ امام حسین کی ہے, امام حسین سے کیسی دوری, امام حسین کا کیسا بائیکاٹ؟ عزیزان گرامی, محبتوں کے ساتھ ملتے رہیں اور عفو درگزر کے ساتھ آگے بڑھیں گے. عزیزان گرامی, ہمارے یہ جتنے بھی اس وقت حالات ہیں, ان سب حالات کے اندر ہم سب کو کوشش یہی کرنی ہے کہ پروردگارہ, دنیا کے اندر سب لوگ سوال کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایسے لوگ کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے, جو شیعہ نہیں ہیں, وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ بتائیے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے ظہور سے متعلق. یہ جو حالات بن رہے ہیں, جو آپ کے انٹرنیٹ پہ علامات موجود ہیں, ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہم نہیں مانتے, ہمارا کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, اب تو بیگانے بھی ماننے والے بننے لگے ہیں. عزیزان گرامی, کوئی اپنا نہ ایسا ہو کہ جو تیار نہ ہو, جو بیگانوں کی طرح سے انتظار کر رہا ہو. نہیں, اپنوں کی طرح انتظار کیا جائے. انتظار کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے, کسی کو بلاتے ہیں نا تو انسان تیاری کر لیتا ہے, گھر کی صفائی کرتا ہے, کھانے کو تیار کرتا ہے. کسی کو بلایا, ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں جب مہمان آ جائے گا پھر ہم گھر کی صفائی کریں گے, پھر کھانا بنائیں گے. عزیزان گرامی, اپنے کردار کو پاک صاف کر لیں, اپنے گھر کو, لباس کو پاک صاف کر لیں, اپنے اعمال کو. واللہ کبھی ایسا نہ ہو کہ دوسرے افراد ماننے والے آ جائیں, بن جائیں, اور اپنے انتظار میں کرتے رہیں کہ نہیں ابھی ہمیں اور انتظار ہے. عزیزان گرامی, ہاتھوں کو بلند کیجیے. آج 13 رجب پہ خود مولا مشکل کشا سے عیدی مانگے, کہیں کہ مولا اپنے بیٹے مہدی کے ظہور کو دیکھنا نصیب فرمائے. اے مولا مشکل کشا, ہمیں عیدی عنایت فرمائے اور ہمیں سب کو اپنی شفاعت نصیب فرمائے. پروردگارہ, زندگی کے اندر جناب امیر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. پروردگارہ, آخرت میں مولا امیر المومنین کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ, جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. ہمارے جتنے بھی مومنین و مومنات, حضور حاجی صاحب جو بے اولاد ہیں, سب کو اولاد عنایت فرما. پروردگارہ, ایک واسطہ دوں گا, کل 15 رجب ہے, بہرحال مجھے لندن میں میرج پڑھنی ہے, بی بی کی شہادت کی, ایک صرف پروردگارہ
جناب زینب کبریٰ کی اجڑی گود کا واسطہ ہے، جتنے بھی بے اولاد ہیں جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے سب کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بحرین میں، پاکستان میں، عراق میں اور جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مؤمنین زندان میں ہیں، پروردگارہ تجھے واسطہ ہے اس بی بی کی اسیری کا کہ جس کے والد بھی امیر المؤمنین ہوتے ہوئے بی بی کی تعظیم میں کھڑے ہوتے تھے، اس بی بی کی اسیری کا واسطہ ہے پروردگارہ ان سب کو رہائی کی خبر عنایت فرما۔ پروردگارہ جتنی بھی ماؤں نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے، جتنے بھی لوگوں نے کہا ہے، پروردگارہ سب کی ساری دعائیں پوری فرما، شام کے عراق کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ نجف و کربلا کی، شام کے تمام روضوں کی، خصوصاً کاظمین کی، سامرہ کی حفاظت فرما، پروردگارہ آل یہود کو، آل سعود کو، داعش کو، طالبان کو غارت فرما، پروردگارہ اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی مومنین رہیں گے خلوص سے نیت سے دین کی خدمت کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، پروردگارہ آج تو خود سے امیر المومنین کے صدقہ ہمیں عنایت فرما، جس کی جو مراد ہے اس کو پورا فرما، جتنے مریض ہیں بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، برائے خوشنودی شاہ نجف صلوات۔